آج ہم جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک وادی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد بت بناتے اور بیچتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے کہا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا جب تم انہیں پکارتے ہو کیا وہ سنتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی ہدایت دے دی تھی اور انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا، ابو مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ ابو شیطان کی عبادت نہ کیجیے، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ ان کے والد نے جواب دیا، کیا تو میرے بتوں کو چھوڑ رہا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ میرے سامنے سے ہمیشہ کے لیے چلے جا۔ عید کے دن قوم اپنے بتوں کے لیے کھانا تیار کرتی، پھر سب لوگ ایک میدان میں جشن مناتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، کہا میں بیمار ہوں۔ جب سب لوگ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ کھانا ویسے کا ویسا پڑا ہے۔ انہوں نے سب بت توڑ دیے، بس سب سے بڑا بت چھوڑ دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو حیران رہ گئے اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، یہ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، شاید سب سے بڑے بت نے کیا ہو، ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم ایسے چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتے؟ قوم نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینی چاہیے اور انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا، ٹھنڈی ہو جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جاؤ۔ آگ نے اللہ کا حکم مانا اور ابراہیم علیہ السلام بنا کسی نقصان کے باہر نکل گئے۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا، باقی لوگ گمراہ ہی رہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے شہر چھوڑ دیا اور شام کی طرف ہجرت کی، جہاں ان کی شادی حضرت سارہ سے ہوئی۔ ایک اور قوم تھی جو ستاروں کی عبادت کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے عقیدوں کے غلط ہونے پر دلیل دی۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ مصر گئے، جہاں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے سارہ کو نقصان پہنچانا چاہا، لیکن اللہ نے اسے روکا اور ان کی حفاظت کی۔ سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک سنسان جگہ مکہ لے جائیں۔ جب پانی ختم ہو گیا تو ہاجرہ نے پانی کے لیے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان دوڑ لگائی۔ اللہ نے ان کی فریاد سن لی اور زمزم کا چشمہ زمین سے نکالا۔ ایک قبیلہ پانی کی تلاش میں تھا، انہوں نے زمزم کا پانی دیکھا اور ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس رہنا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام وقت وقت پر ان سے ملاقات کرتے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان آزمایا اور حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور قربانی دینے لگے۔ اللہ نے روکا اور ایک دمبے کو ان کی جگہ قربانی کے لیے بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبے کی تعمیر کی۔ اللہ نے ان کا عمل قبول کیا اور حکم دیا کہ ابراہیم لوگوں کو حج کا اعلان کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، لوگوں حج کے لیے آ جاؤ، اور اللہ نے ان کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ کعبے کو ہر مسلمان کے لیے حج کا مرکز بنا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 ایئرز کی عمر میں وفات پا گئے، لیکن اپنے پیچھے ایک عظیم ورثہ چھوڑ گئے، اللہ کے لیے ایمان اور فرمانبرداری کا ورثہ۔